لاہور کے مختلف علاقے جو کہ بارش کے باعث ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم جو کہ بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، وہاں پر بارش کے بعد کیا صورتحال ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے اعجاز وسیم باکری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اعجاز بتائیے گا قذافی اسٹیڈیم میں کیا صورتحال ہے بارش کے بعد؟ جی میں اس وقت لاہور کے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں اور پانی اتنا ہے کہ مجھے گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو اپڈیٹ دینی پڑ رہی ہے۔ اس وقت نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے چاروں اطراف پانی جمع ہے اور یہاں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں قذافی اسٹیڈیم، ہاکی اسٹیڈیم، اس کے علاوہ فٹ بال اسٹیڈیم، سکواش کمپلیکس، باکسنگ کمپلیکس اور ٹینس کمپلیکس ہیں۔ اور یہ لاہور کا پوش علاقہ، گلبرگ کا علاقہ ہے جہاں پر اتنی تعداد میں پانی کھڑا ہے کہ یہاں سے جو لوگ پیدل گزرتے ہیں ان کے لیے گزرنا مشکل ہو چکا ہے، اور جو گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں یا جو موٹر سائیکل والے گزر رہے ہیں ان کی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کو بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ اور تقریباً 10 سال سے جب بھی لاہور میں بارش ہوتی ہے تو یہاں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے شکریہ اعجاز وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں نے سب تہس نہس کر دیا۔ لاہور، جھنگ، سیالکوٹ، میاں والی، سرگودا اور دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں تالاب بن گئی، پانی گھروں میں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ لاہور میں انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے صوبے میں مزید 4 روز تیز بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور کنٹرول رومز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی تباہ کاریاں، مسائل کا سیلاب امڑ آیا۔ 20 روز کے دوران 51 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا۔ جہلم اور کردونواں میں بارش رات سے جاری، برساتی نالے بفرنے سے متعدد سڑکیں متاثر، نشیبی علاقے پانی پانی ہو گئے، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ جھنگ کھوکھرا آبادی میں پانی داخل، قبرستان مکمل زیر آب، اہل علاقہ مدد کے منتظر، انتظامیہ تاحال نہ پہنچ سکی۔ سیالکوٹ اور کھاریا میں بھی بادل جم کر برسے، سڑکیں ڈوب گئیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ میاں والی میں بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی، ندی نالے بپھر چکے، متعدد دیہات ڈوب گئے۔ سرگودا، خوشاب، شاہکوٹ میں بھی تیز بارش کے بعد بارش کا پانی سڑکوں پر جمع، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبے میں مزید 4 روز تیز بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ گجرانوالہ، سرگودا اور ٹیچی خان ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ مانسون بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں، میلسی میں مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، اموات کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملتان روڈ پر نوجوان مسجد کا اسپیکر ٹھیک کرنے کے دوران چل بسا، شیخوپورہ میں ایک گھر میں بجلی کے جھٹکے نے ظہور احمد کی جان لے لی۔ عالمپور میں بھی ایک شخص کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ وابڈا نے شہریوں سے بارش کے دوران بجلی کی تاروں اور کھمبوں کو ہاتھ نہ لگانے کی اپیل کی ہے۔ مانسون بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، میلسی میں مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، اموات کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ مونسون کے نئے سسٹم نے انٹری دے دی، کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے موسلادھار بارشوں کا آغاز ہوگا۔ کراچی میں رات کے وقت تیز بارش متوقع ہے۔ بجلی چمکے گی، بادل گرجیں گے، آسمان سے برسے گا خوب پانی، کراچی کا مقدر بن سکتی ہے نئی پریشانی۔ خلیج بنگال کے سسٹم نے انٹری ڈال دی، بادلوں نے آسمان کو ڈھک دیا، سمندری ہوائیں روٹ گئیں۔ محکمہ موسمیات نے بعد دوپہر سندھ کے شہروں میں برسات کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی میں رات کسی بھی وقت تیز بارش برس سکتی ہے۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین سسٹم کے زیر اثر ہوں گے۔ میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صرف کراچی میں 100 ملی میٹر سے زائد پانی برسنے کی توقع ہے۔ شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، نشیبی علاقے پھر زیر آب آ سکتے ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ 18 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ مونسون کا تیسرا سسٹم 23 جولائی کو ملک میں داخل ہوگا۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدات طے، پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ پاکستان کو ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا، مستعد مانیٹری پالیسی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی، حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، اضافی اقدامات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ کیا کہ 7ویں اور 8ویں جائزے کے فنڈز پاکستان کو جلد موصول ہو جائیں گے۔
पाकिस्तान का आलमी मालियाती फंड से मुआहदा, एक्सचेंज रेट का तसलसल, इजाफी इक़दामात समेत कड़ी शराइत। आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के दरमियान 7वें और 8वें जायजे के मामला तय पा गए। IMF बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा, मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। एलामिये के मुताबिक एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीमें शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी। नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असरअंगेजी बेहतर करने के लिए काम करना होगा। हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। सूबों ने बजट खसारे को महदूद रखने के लिए यकीन दहानी कराई है। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ाने पर गौर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ट्वीट में मुआहदे की तस्दीक की और लिखा कि पाकिस्तान को जल्द 7वें और 8वें जायजे के 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो जाएंगे। उन्होंने मुआहदे के लिए मदद और ताउन पर वज़ीर आज़म, साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और खुसूसन फाइनेंस डिवीज़न से सारे तशक्कुर किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाई जाने वाली शराइत कितनी सख्त हैं, इससे मुआशी सरगर्मियों पर क्या तब्दीली आ सकती है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, IMF से मुआहदा किन शराइत पर हुआ है? पेट्रोल, बिजली, महंगाई, अवामी मसाइल पर कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं जी, ये तो बहुत ही सख्त किस्म का इन्होंने मुआहदा कर लिया है। और ये मेरे नज़दीक तो ये जो हमें ब्लेम कर रहे थे कि आप ये IMF का जो मुआहदा करके चले गए हैं उसकी शराइत की वजह से हमें ये सारा कुछ बढ़ाना पड़ रहा है और महंगाई करनी पड़ रही है, तो इन्होंने तो उसी मुआहदे को, जो सख्त मुआहदा था, उसको और सख्त जो कंडीशंस वो एक्सेप्ट करके और इन्होंने 9 महीने आगे कर दिया है। मतलब वही, अगर इनको बहुत ये मुआहदा सख्त नज़र आ रहा था तो इसको यहीं रहने देते और एक और मुआहदा करते जो कि नरम होता। इन्होंने तो इसी को, और उसके ऊपर सख्त कंडीशंस क्या हैं? सख्त कंडीशंस ये हैं कि पेट्रोल की सारी प्राइसेस जो हैं वो पूरी पास थ्रू होंगी आवाम के ऊपर, और उन पे तकरीबन 50 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगेगी। जो आज की रेट जो अभी चल रहा है 97, ब्रेंट जो है $97 पे आ गया। और ये जब हम छोड़ के गए थे, जब ये मार्च 31 उस वक्त $99 पे था। तो इसका मतलब जो हमने 150 रुपए थी, उसके बीच में सर आप 24 रुपए और भी डाल दे जो हमने सब्सिडी दे दी थी, तो ये तो उसके इर्द गिर्द होना चाहिए ना, 175 के इर्द गिर्द होना चाहिए जो है प्राइस होनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक तो ये अब प्राइस जो है इसमें आप अगर चलें इनके ये कह भी सकते हैं कि आपका जो रुपया वो डिप्रिशिएट कर गया है तो 15% से, तो आप उसको भी डाल दें तो कम से कम ये इस वक्त जो है, अगर ये रशियन डिस्काउंटेड ऑयल नहीं भी लेते तो आज की प्राइस के ऊपर इनको कम से कम 40-45 रुपए के करीब पेट्रोल में कमी ज़्यादा कमी करनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।